بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا 1000 کے لشکر کے ساتھ ہر آ رہے تھے۔ جب قریب پہنچے، میں سارے مصائب کو چھوڑ کے سے آگے بڑھوں گا۔ جب قریب پہنچے تو بہت پیاسے تھے۔ جب ان کی پیاس کو دیکھا تو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں نا حسین، دشمن کی بھی پیاس برداشت نہیں کر سکے۔ فوراً کہا عباس یہ سب پیاسے ہیں، ان سب کو پانی پلا دو۔ پھر ایک جملہ کہا ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، ان کے اونٹوں کو گھوڑوں کو بھی پانی پلانا۔ وہ حسین جن سے جانوروں کی بھی پیاس برداشت نہ ہوتی ہو، سوال کروں آپ سے، وہ حسین جو جانوروں کی بھی پیاس کو برداشت نہ کرتے ہوں، انہوں نے کیسے ایک 3.5 برس کی بچی کی پیاس کو برداشت کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، جناب حر جب پہنچے، کربلا پہنچے، کوفے سے آئے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین کو گرفتار کرنے بھیجا تھا، لیکن مولا بھی جانتے ہیں یہ گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن مولا اتنے کریم ہیں کہ نہیں، ہم انہیں پانی پلائیں گے، ہم پیاسا نہیں رکھیں گے۔ اے کوفے والو، تم نے حسین کو مہمان بلا کے پانی بند کر دیا۔ تو جناب سید الشہداء نے پانی پلایا، میں چلوں گا آرام آرام سے، تو پانی پلایا انہیں۔ جب پانی پلا دیا نا تو مولا نے خود ہی کہا اے حر، نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو حر نے کہا اے حسین، آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ سے نماز پڑھاؤں گا؟ نہیں حسین، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ رسول کے نواسے ہیں، آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آپ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں۔ امام حسین نے نماز پڑھائی، سارے لشکر نے نماز پڑھ لی۔ امام نے فوراً نماز تمام ہوتے ہی اپنی سواری کو آگے لیا اور سوار ہو گئے۔ جیسے ہی ذوالجناح پہ سوار ہوئے نا، المیمون نام ہے مولا کی سواری کا، تو ایک مرتبہ حر آگے بڑھے اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا، مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کتنے کریم ہے حسین، یہ نہیں کہتے حر بھول گیا، میں نے ابھی تجھے پانی پلایا تھا، نہیں، تانا نہیں دیا، بلکہ ایک جملہ کہا کہ سکلت قومک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ مولا جب آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے لشکر میں آ جائے گا تو آپ نے کیوں کہا ایسا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں عرب میں ایسی بات کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو مولا کہیں گے میں نے اس لیے کہا تاکہ حر کو مجبور کروں، وہ سوچے حسین کس کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ حر کچھ دیر تک امام کو دیکھتا رہا، حر دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا حسین، اگر پورے عراق میں مجھ سے کسی اور نے کہا ہوتا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو میں یہی جملہ اسی لہجے کے ساتھ پلٹا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اے حسین، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، میں جناب سیدہ کا نام اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ سنیں گے، ابھی سنیں گے آرام سے، میں بھی پڑھوں گا مصائب۔ تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کو روکا تو جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ کہا حر آرام سے بات کر، لین کلامہ کا شیخ، حر آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے لیکن میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، غیرت مندوں کو بہنوں کے سامنے لڑنا اچھا نہیں لگتا۔ بس بھی ایک مرتبہ سارے میں نے مصائب چھوڑ دیے۔ 9 محرم گزر گئی، شب عاشور آ گئی۔ آدھی رات گزرنے کے بعد جب حر نے مسلسل آواز سننا شروع کی نا، جانتے کیا آوازیں آ رہی تھی خیموں سے؟ کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس، بچے رو رہے تھے۔ تو صبح سے پہلے ایک مرتبہ یا فجر کے بعد جناب حر نے عمر سعد سے سوال کیا، عمر سعد واقعاً کیا کل جنگ ہوگی؟ صبح میں آج جنگ ہوگی؟ کہاں حر، جنگ ہوگی، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، بازو کاٹ دیں گے۔ تو حر ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے اور کانپنے لگے۔ ان کے ایک دوست نے پوچھا حر
اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرے سوا کسی کا نام نہیں لے سکتا تھا. اور تو سب سے بہادر آدمی ہو کے اس طرح سے کانپ رہا ہے, 72 سے ڈر گیا ہے. اور نے کہا میں 72 سے نہیں ڈرا, مجھے جناب فاطمہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں. کہا اور کیا بات ہے؟ کہا میں حسین کی طرف جنت دیکھ رہا ہوں اور یزید کے لشکر میں جہنم دیکھ رہا ہوں. کہا اور کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ کوئی آدمی پاس سے گزر رہا تھا تو حضرت حر نے روک کے پوچھا, کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پلٹ کے کہا, اور دیکھتے نہیں گرمی کتنی زیادہ ہے, میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں. تو حر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا اور جانور تو پانی پیئیں لیکن آل رسول کا پانی بند ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کیجئے گا. جناب حر ایک مرتبہ امام حسین کے خیمے کی طرف چلنے لگے. جب چل رہے تھے نا تو بیٹے نے سوال کیا, کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ تو علی بن حر سے ایک مرتبہ حر نے کہا اپنے بیٹے سے, کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں. کہا بابا جنت میں تنہا جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا اگر جنت میں چلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو. بعض نے لکھا کہ ساتھ میں بھائی اور غلام بھی ہو لیے. جب چلنے لگے نا, اگر دیکھ سکے اب ضرور دیکھیے گا, جب چلنے لگے نا جناب حر امام حسین کی طرف تو ایک مرتبہ بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو. ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا. بیٹے نے ہاتھوں کو باندھ دیا. پھر ایک مرتبہ کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. بیٹے نے کہا بابا پٹی کیوں باندھ دوں؟ کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا, میں بڑا شرمندہ ہوں. ایک مرتبہ پٹی بندھی. جناب حر چل رہے تھے کہ اچانک جناب سید الشہداء نے کہا عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے, ذرا استقبال کے لیے چلے جائیے. جناب عباس باہر آئے. لشکر یزید پہ جناب عباس کا بہت زیادہ روب تھا, سارے جناب عباس سے بہت ڈرتے تھے. جیسے جناب عباس کو آتا دیکھا حر نے محسوس کیا آواز آ رہی, کوئی آ رہا ہے. بیٹے سے پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے. تو حر نے فوراً کہا عباس ابن علی سے کہہ دو میں معافی مانگنے آ رہا, جنگ کے لیے نہیں آ رہا. تو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں, میں مارنے نہیں آ رہا. بس بھئی یہ رونا بڑا قیمتی ہے, یہ آنسو بڑے قیمتی ہے. ایک مرتبہ سنیں گے, میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. ایک مرتبہ جناب حر کو جناب عباس لے کے چلے. جب آئے نا جناب حر تو جناب سید الشہداء کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دیا اور ایک سوال کیا. جناب امام حسین نے دونوں بازو پکڑ کے اٹھایا, حر کو سینے سے لگایا. جب پیار کیا نا تو ایک مرتبہ جناب حر نے سوال کیا حل من توبہ, اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب مولا حسین نے کیا کہا ہوگا, حر جا میں نے تجھے معاف کیا, حر میری ماں فاطمہ نے معاف کیا, میرے بابا علی مرتضیٰ نے معاف کیا, میرے جد رسول خدا نے معاف کیا, حر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. ایک مرتبہ حر نے کہا مولا اگر آپ نے واقعاً معاف کر دیا ہے تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. تو جانتے ہیں مولا حسین نے کیا کہا, حر آپ ہمارے مہمان ہیں, حر مہمانوں کو پانی پلایا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہے. حر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مولا اب مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا, مولا یہ پانی میں نے تو بند کرایا تھا. ایک مرتبہ حضرت حر نے کہا مولا اگر آپ نے واقعاً معاف کر دیا, جب میں آپ سے اونچی آواز سے بات کر رہا تھا نا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لین کلامہ کا یا شیخ, حر آرام سے بات کر. مولا آپ نے کہا تھا آپ کی بہنیں آپ کے ساتھ ہیں, مولا اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کی بہنوں سے ایک مرتبہ معافی مانگ لوں. مولا حسین نے کہا عباس حر کو ان خیموں کے باہر کھڑا کر دو جہاں میری بہنیں ہیں. جناب حر گھوڑے پہ سوار تھے, خول پہن رکھا تھا, زرہ زیب تن تھی. آگے بڑھے ان خیموں کے باہر کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب تھی, جہاں بیویاں تھیں.
بلند آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویو، اے علی و بطول کی بیٹیو، اے نبی کی نواسیو، میں آپ کا مجرم ہوں، آپ کے بھائی کو میں نے روکا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر ایک جملہ کہا روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا، اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ اندر سے ایک بی بی کی آواز آئی، آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں وہ جناب زینب تھیں۔ جانتے ہیں کیا فرمایا جناب زینب نے؟ کہا حر میں روز قیامت اپنی ماں سے کہوں گی اماں حر کی شفاعت کر دیں، میں گواہی دیتی ہوں اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ جناب حر رونے لگے، اپنے آپ کو گھوڑے کی پشت سے گرا دیا، خول اتارا زمین پہ پھینکا، سر کو پیٹنے لگے، سر میں خاک ڈالنے لگے اور رو کے دہرانے لگے حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ حر تو نے دوسری دفعہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ اجرکم اللہ، بس میں تھوڑی سی زحمت اور دوں گا، تھوڑی سی زحمت اور دوں گا۔ ابھی جناب حر رو ہی رہے تھے، اٹھے، ایک مرتبہ بیٹے سے کہا بیٹا پہلے تم چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تمہارا حوصلہ پست ہو جائے، کہیں تم واپس نہ چلے جاؤ، بیٹا پہلے تم چلے جاؤ۔ جناب حر کے بیٹے نے جنگ شروع کی، بڑے بڑے دشمنوں کو مارا، لیکن تنہا تھے، وہاں لشکر تھا۔ ایک ملعون نے چھپ کے حر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا، جناب حر کا بیٹا زمین پہ آیا، جب گھوڑے سے گرا نا تو بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کو آئیے، بابا میں گھوڑے سے گر گیا ہوں۔ جناب حر بڑی تیزی سے آگے بڑھے، ہائے میرا بیٹا گر گیا ہے۔ جب جناب حر پہنچے نا بیٹے کے لاشے پہ تو دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود، مولا حسین موجود ہے۔ کیا کیا مولا نے؟ حر کے بیٹے کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا اور سینہ سہلانے لگے، سر پہ پیار کر رہے۔ جناب حر نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی، مجھ غلام کے بیٹے کا لاشا میں خود اٹھا لیتا، مولا آپ نے کیوں زحمت کی غلام زادے کو اٹھانے کی، مولا مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو، مولا آپ ہٹ جائیے میں لاشا خود اٹھا لوں گا۔ مولا نے کہا نہیں حر ہٹ جا، کہا نہیں مولا میں لاشا اٹھا سکتا ہوں، کہا حر ہٹ جا میں لاشا اٹھا لوں گا۔ حر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ، حر تو ہٹ جا میں لاشا اٹھاؤں گا۔ میری طرف دیکھیے گا، میرے طرف 2 منٹ۔ مولا نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، خیموں میں لے چلے، لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا مولا جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے نا، میں نے ایک روایت دیکھی ہے، جناب سکینہ بنت الحسین سے روایت ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے بابا کو بلند آواز سے روتے سنا۔ اسی لیے ہی کہتے ہیں نا جب مولا حسین کے غم میں رو تو ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ روتی ہے۔ جب جوان بیٹے کو برچھی لگتی ہے اور بوڑھا باپ دیکھ رہا ہو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آئیں بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا 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 واسطہ شام کے اس سفر کا کہ جہاں حلب کے مقام پہ ایک بوڑھی عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی،
کہ نیزے پہ بلند ہے، دیکھتی چلی جا رہی ہے. تو جناب لیلا نے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو؟ تو جانتے ہیں جناب لیلا سے اس عیسائی خاتون نے کیا کہا؟ کہا بی بی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے نہ دیکھا ہو. میرا بھائی برداشت نہیں کر پا رہا، روکیں. پروردگارا، بس بے وقت تمام ہو چکا، صرف ایک اور جملہ کہوں گا. 3 محرم گزر چکی ہے، جناب سید الشہداء کربلا پہنچ چکے ہیں. ایک مرتبہ ایک جوان نے اذان دینی ہے، اللہ اکبر. نہ جانے کتنی بیبیاں تڑپیں گی، پھوپھیاں بھی، ماں بھی، بہنیں بھی. ایک روک کے جملہ کہوں گا، میرے طرف دیکھیے گا ہاتھوں کو اٹھا کے. جو دعا مانگیں گے آج ضرور ملے گی، ہر دعا قبول ہوگی. ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا. پروردگارا، پروردگارا، میرا دل کہتا ہے اللہ نے کربلا سے مدینے کے سارے فاصلے ختم کر دیے ہوں گے. جب جناب علی اکبر نے اذان دی ہوگی نا، فاصلے ختم ہو گئے ہوں گے، اور ایک بیمار بہن نے اذان سنی ہوگی.